بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا کربلا میں شہید ہونے والے صرف 72 تھے؟ ہم میں سے اکثر لوگ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 جانثار تھے، لیکن جب ہم تاریخ کی کتابوں کا اور مقتل کی روایات اور اہل بیت علیہ السلام کے بیان کردہ حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت اس سے بالکل مختلف نکلتی ہے۔ کربلا فقط ایک جنگ کا نام نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک مکتب ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کی گہرائیوں تک پہنچنا ہر عقل والے کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم مقاتل الطالبین، لہوف اور دیگر معتبر اور مشہور مقتل کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں صرف بنی ہاشم کے جوان ہی شہید نہیں ہوئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب بھی موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا اور بعد میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا تھا۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ جیسے اصحاب وہ تھے جن کے سینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نور تھا۔ ان کا شہید ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ کربلا کی جنگ نسل در نسل منتقل ہونے والے عہد وفا کی جنگ تھی۔ یہ صرف ایک خاندان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق اور باطل کی ازلی جنگ تھی جس میں وہ سب شامل ہوئے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ کئی ایسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، جن کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم آنے والی ویڈیو میں ان سب کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے اہم اور حیران کن نقطے پر۔ کربلا کی سرزمین وہ میدان تھا جہاں مذہب کی دیواریں گر گئی اور انسانیت ایک ہو گئی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کربلا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شہید ہوئے۔ وہب کلبی اور قیس بن عبد المسیح، دو ایسی عظیم ہستیاں جن کا ذکر ہر مقتل میں ملتا ہے۔ وہب کلبی کی والدہ نے اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان کیا اور کہا، بیٹا جا اور اپنے آقا کی مدد کر۔ قیس بن عبد المسیح نے بھی اپنے عیسائی ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حسینیت کسی فرقے یا مذہب کی محتاج نہیں، یہ مظلوم کی پکار ہے جو ہر درد رکھنے والے دل کو کھینچ لیتی ہے۔ اور یہ سلسلہ کربلا کے میدان تک محدود نہیں رہا۔ جب اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کو شام لے جایا گیا تو بازار شام اور بازار کوفہ میں بھی کئی عیسائیوں نے اس ظلم کو دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ وہ لوگ جو قافلے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے سن کر اپنا ضمیر جگایا، وہ بھی کربلا کے ہی شہید ہیں۔ ان کا ذکر ہمیں بتاتا ہے کہ کربلا کا پیغام صرف ایک دن کی شہادت نہیں تھا، بلکہ وہ شعلہ تھا جو دلوں میں لگ کر نسلوں تک پھیلتا گیا۔ تاریخ میں ہمیں کئی ایسے عیسائیوں کا ذکر ملتا ہے جن کی شہادت کوفہ و شام کے بازاروں میں ہوئی۔ ناظرین، کئی عیسائیوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو حاصل کرنے کے لیے یزیدی لشکر سے جنگ بھی کی۔ روایات کی دنیا ہمیں اور بھی حیران کر دیتی ہے۔ کئی تاریخی ماخذوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہندوستان کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، جنہیں ہندو لشکر کہا جاتا تھا، جب انہیں کربلا کا ظلم پتہ چلا، وہ امام کے قاتلوں کے خلاف کھڑے ہوئے اور حق کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ روایات چاہے تعداد میں کم ہوں، لیکن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کربلا کی گونج صرف عرب کی سرزمین تک نہیں رہی بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں کے دل تک پہنچی۔ ناظرین، کربلا میں کون سی خواتین موجود تھیں
یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جس کا ذکر کم ہی کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار ہمیں کئی مقاتل کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کے نام اور ان کی لازوال خدمات سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے بڑے راز پر۔ اگر ہم ان تمام ناموں کو جمع کریں جو معتبر کتابوں میں درج ہیں تو ہمیں 200 سے زائد ایسے مجاہدوں کے نام ملتے ہیں جن کی شہادت کی تفصیل موجود ہے۔ ان میں سے ہر نام ایک داستان ہے، ہر نام ایک قربانی کی علامت ہے، اور جب ہم ان گمنام شہیدوں کو شامل کرتے ہیں جن کے نام تاریخ کی گرد میں دفن ہو گئے، جن کا ذکر کسی نے نہیں لکھا لیکن جن کی قربانی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، تو یہ تعداد 313 تک جا پہنچتی ہے۔ یہی وہ تعداد ہے جو ہمیں بدر کے مجاہدوں کی یاد دلاتی ہے، یعنی وہ معرکہ جب کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یہی وہ راز ہے جس پر ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اتنے سب اصحاب، اتنے وفادار، اتنے جانثار ایک ہی دن میں، ایک ہی میدان میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ لوگ مختلف مذاہب، مختلف علاقوں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ایک ہی پرچم تلے جمع ہو گئے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وہ نور تھا جس نے ہر سچے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ناظرین، ہم ان تمام موضوعات پر پہلے بھی اپنے چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جسے آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کربلا کا دن کتنے گھنٹوں پر مشتمل تھا اور آخر یہ راز کیا تھا، اس موضوع پر بھی ہم تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جسے آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔